बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासी क़यादत के गैर सियासी बयानात का सिलसिला जारी और साथ ही साथ सैलाब की तबाहकारियों के बाद तबाहकारियों के मनाजिर भी आपके सामने हैं। नई डेवलपमेंट सियासी तौर पे क्या होती है जनाब, इदारों की तरफ वार किया गया और तौहीन अदालत का केस भी सामने है। इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का मामला फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर की तारीख दे दी गई और उसके नताइज क्या बरामद होंगे ये अब कोर्ट में फैसला, इस पर ज्यादा बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो जेस्चर था इमरान खान साहब का वो बड़ा मायने खेज था। जब सहाफियों ने उनसे कहा कि आपने माफी क्यों नहीं मांग ली, अमूमन होता ये है कि इन मामलात में माफी मांग ली जाती है, लेकिन इमरान खान साहब से क्या वही मौक़िफ़ था जो वो पहले लेके चल रहे थे कि मैंने उस तरह से बात की ही नहीं थी जिस तरह से मेरे बयानात को लिया गया। यकीनन एक पॉपुलर लीडर और उसके खिलाफ अगर फैसला आता है तो ये भी एक सवालिया निशान है। हम माजी में देख चुके हैं कि बहुत से लीडरान के खिलाफ या पार्टी वर्कर्स के खिलाफ, जिनका नाम अभी तलाल चौधरी साहब के खिलाफ भी एक सिलसिला हुआ और फिर हम यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ भी हमने देखा कि एक सिलसिला हुआ, तो वो 5 साल के लिए अगर किसी को नाअहल किया जाता है तो यकीनन ये भी एक बड़ी सजा होती है। इस वक्त जबकि बार बार इलेक्शंस का कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, उसमें ये फैसला यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल पीटीआई के लिए होगी कि आगे होगा क्या, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट की सवाबदीद पे है कि आगे होने क्या जा रहा है। इसी पे कुछ बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब आरिफ उल्लाह जदून साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे जनाब अनवर खुशी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आरिफ उल्लाह जदून साहब, आज का मामला जो है एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या देखते हैं कि कोर्ट में तौहीन अदालत का मामला है, यकीनन मेरिट पे ही हमारे इदारे फैसला करते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से कुछ देर के लिए अगर सियासी हैट हटा दिया जाए तो क्या समझते हैं इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते अपने पार्टी मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। उसके बाद मैं आपकी सवाल के ऊपर आता हूँ। देखिए, हमारे मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है वो हम सब के सामने है। इस मुल्क में बहुत सारे लाडले रहते शरीफ ख़ानदान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई तक कर दी, अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुए और बैठ के सारा दिन बैठ के जजों के ख़िलाफ़, मुआज़्ज़ज़ जजों के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उनको किसी को सज़ा नहीं हुई। ये पछताई हुकूमत जो पीडीएम है ये आज़मा ले, जितना अधगंडे ये आज़मा सकते ये आज़मा ले। इन सब को एक दिन आवाम की अदालत में आना होगा और आवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है और उसके वाज़ेह सबूत आज के दिन में इलेक्शन कमीशन और इन सब मिल के इलेक्शन से राय परार इख्तियार की, जो ज़िमनी इलेक्शन होना था, कराची की बल्दियाती इलेक्शन से राय परार इख्तियार की। अब ये कैसे एक बंदे को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं, ये इनका ख्वाब है। मैं समझता हूँ कि इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। हमें अपनी अदालतों पे एतमाद है कि अदालत इस केस में ज़रूर इंसाफ करेगी और इस मुल्क के एक पॉपुलर लीडर जो लोग जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा, बारियां ली, कैसे इनकी हुकूमतें बनती थी, किन को इन्होंने सियासत कहाँ से शुरू की, ये सबको पता है। और फिर सेलेक्टेड का इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा के आज हुकूमत में बैठे हैं। 80 सीटों वाले वज़ीर आज़म है और जिसकी 155 सीटें हैं वो रोडों पे और अदालतों में पेशिया भुगत रहे। अब अगर वो कोई बात करे, तौहीन अदालत हो गया, ये इदारों के खिलाफ बात की, और इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आरिफ उल्लाह जदून साहब, इमरान खान साहब का एक जेस्चर हमेशा से देखा गया है कि वो झुकाव नहीं लाते किसी चीज़ में। आपको लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा झुकाव लियाना चाहिए था उनको? झुकाव तो इमरान खान ने, आज इमरान खान की स्पीच सुन ले, उसने कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरा नज़रियाती मुखालिफ हो, चाहे वो मेरा सियासी मुखालिफ हो, लेकिन मैं चोरों से बात नहीं कर सकता। और उसने जो है नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक हवाला भी दिया और ये हकीकत है। अब एक इंसान के ऊपर
16 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पे पर्दे जुर्म आयद होना था, उसी दिन जाके उसको इस मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया। कैसे बात? इनको शक था खान साहब ने डे वन से आवाम में जाने का फैसला किया था। ये लोग उस फैसले पे कायम रहते, या आप बिस्मिल्लाह आए आवाम में, आवाम ही फैसला करेगा। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है, सब जमहूरियत का राग इराब रहे कि जमहूरियत और जमहूरियत अगर जमहूरियत है तो आओ जमहूर के पास। जो जमहूर ने फैसला किया, जमहूर ने जिसको बैठा दिया रियासत चलाने के लिए, वो बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को लाया जाता है, फिर लोगों को जो है बाहर भेजा जाता है, फिर जरूरत के मुताबिक लाया जाता है। की नोट था, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसाफ का निज़ाम बहुत सी चीज़ों में मुख्तलिफ हो जाता है और बहुत से लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है, आप ये कहना चाह रहे थे। आगे चलते हैं। राना गुलजार ताज साहब, आपसे भी यही मौका दिया जाएगा। मुझे एक सियासी लीडर की हैसियत से बताइएगा कि आपको लगता है कि 5 साल नाअहल जो किया जाता है ये बहुत सख्त सजा नहीं है? आप क्या इस पे कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहिबा आपके चैनल। देखिए डॉक्टर साहिबा, बात ये है कि इस मुल्क में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी इसी अदालत ने सज़ा दी। उनका कसूर क्या था? उनका तो कोई कसूर नहीं था। इन्हीं अदालतों ने उनको सज़ाए मौत दी, हमने तो तस्लीम किया, अदालतों का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब वज़ीर आज़म को इन्हीं अदालतों ने घर भेजा, हमने तो अदालतों के फ़ैसले को बखूबी तस्लीम किया। तो अदालतें अपना काम करती हैं, मेरिट पे करती हैं, उन्हें करना चाहिए और इदारों को ख़ुद मुख्तार होना भी चाहिए और उसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। खान साहब ने अगर कोई गलती की है, बिल्कुल अदालतों ने सो मोटो एक्शन लिया है और अदालतें मेरिट पे फैसला करेंगी। खान साहब को उनके अदालतों के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ जलसे और जुलूसों का जो होता है, देखिए इससे पहले भी मुफ्ती महमूद साहब ने 78 में इससे भी कहीं बड़े बड़े जलसे किए, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग की, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला वो तारीख़ खुद बता रही है। तो खान साहब बिल्कुल अवाम में जा रहे हैं। जहाँ तक बात कर रहे हैं जी अदालतों की कि जी अदालतों का मजाक यहाँ पे उड़ाया गया। वजाहत कर दीजिएगा, तारीख तो बता रही है लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं ना, तारीख को बनते हुआ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उनके जलसों में लोग मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि पंजाब उनको मिल गया, हम देख रहे हैं कि कराची की एक अहम सीट उन्होंने इन हालात में भी ले ली। देखिए जी बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये नहीं कहता हूँ ठीक है, उनको आवाम वोट दे रही है, बहुत अच्छी बात है। और आवाम ने 2018 में भी उनको वोट दिया था और आवाम 3 साल 7 महीने इख्तिदार में बराज़मान रहे। तो क्या 3 साल 7 महीने में कौन सा एहतसाब हुआ या कौन से शोबे में रिफॉर्म्स आया? जो गुफ्तगू 2018 से पहले थी वही इख्तिदार में रही, वही आज हो रही है। बात यह है कि आवाम अगर उनके जलसों में जा रही है, तो मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि मुफ्ती महमूद साहब के जलसों में भी अवाम इससे कहीं ज्यादा जा रही थी और जिस सीट मिली है बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन देखिए मुल्क के हालात इस वक्त दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन किए गए हैं। खान साहब की मकबूलियत अपनी जगह, हुकूमत या अवाम इससे कोई खौफजदा नहीं है। बिल्कुल अवाम अगर खान साहब को देखे ना, पंजाब में 15 सीटें उनको मिली, तो हमने तो उनको ये नहीं कहा कि भाई ये रेगिंग हुई या गलत है। ठीक है जी, अच्छी बात है। खान साहब इलेक्शन से पहले पे आपका पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ना खान साहब जो इलेक्शन से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें वो एक्स और वाई की बातें भी कर रहे थे। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रहे थे। जब उन्होंने 15 सीटें जीती तो उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगी, ना उन्होंने इदारों से माफ़ी मांगी कि मेरा मौक़िफ़ गलत था। तो बात ये है कि जो आपके हक में कोई चीज़ आ जाती तो आप ठीक हैं और जो हक में नहीं आती तो आप यही मौक़िफ़ था राना गुलजार ताज साहब के अभी भी सीटें हम मजीद जीत सकते थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ उन्होंने इशारा किया जी, वो तो सारी जीत सकते थे ना, वो गलत हुआ। वो तो पहले वाला जो मुद्दा है उस पे हम अनवर खुशी साहब की भी राय ले लेते हैं ताकि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मजीद चीजों को डिस्कस करें। अनवर खुशी साहब, ये जो मामला है आज का, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ऑलरेडी बहुत से मुकदमात में इमरान खान साहब को नामजद कर दिया गया है, ये मुकदमा नहीं तो कोई और मुकदमा होता, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर तो अदालत ने इनको सज़ा देनी होती
یا سزا نہ دینی ہوتی تو معاملے کو فارغ کر دیتے، بلکہ یہ ایک ہفتہ پہلے جو تھا معاملہ ہوا تو اسی وقت اس کو فارغ کر دیتے، مگر اس کو معاملے کو طول دینے کی بات ہوگی۔ ابھی 22 سپٹمبر کو دوبارہ فرد جرم عائد ہوگی، پھر اس کے بعد ہیئرنگ ہوگی، اور ہیئرنگ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، وہ 10 دن ہوتی ہے یا 10 سال ہوتی ہے، وہ ہوتی رہے گی، اس کے بعد سزا ہوگی۔ تو فرد جرم عائد ہونے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی میرے خیال سے 11 اپریل کو ہونی تھی، اور 10 اپریل کو وہ وزیر اعظم بن گئے، اب ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، تو وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں لانے کے لیے، جیسا کہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی جو اس وقت حیثیت ہے عدالتوں کے سامنے، عمران خان صاحب کو بھی اس کے سامنے اس جگہ پہ لانے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اس قسم کے جو ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو بنتے رہیں گے، وہ بھی اس کو دیکھتے رہیں گے کہ صبح ابھی دیکھیں وہ عدالت میں تھے، جو بھی بات ہوئی عدالت میں ان کو بولنے بھی نہیں دیا۔ ایک بندہ ہے جس کے خلاف کیس ہے تو اس کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ملی، تو سب کو پتا تھا جب انہوں نے بولنا ہے تو پھر انہوں نے تو وہی بولنا ہے جو حقیقت بولنی ہے، اسی لیے اچھا کیا چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو اس چیز کا بولنے نہیں دیا، کیونکہ وہ جب بھی بولتے ہیں نا تحریری طور پہ جواب جمع کروانے کے لیے کہا گیا تھا، اس پہ مطمئن نہیں کر سکے وہ نہیں، وہ پہلے بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دوبارہ کہہ دیا۔ مطمئن کیسے ہو گیا؟ عدالت کا سیدھا سا میں جو اپنے پچھلے ہوش و واس میں جتنے عرصے سے اس کی توہین عدالت کے کیسز کو دیکھتا آ رہا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ایسے توہین عدالت کا لگتی ہے، چارج لگتا ہے، تو وہ جا کے غیر مشروط معافی مانگتا ہے تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں معاملہ یہ تھا وہ تھا، اگر تو یہ غیر مشروط طور پر معافی مانگ لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اب عمران خان صاحب تو عمران خان ہیں، وہ اس طرح سے نہیں چلنا چاہتے۔ چلیے عمران خان صاحب تو عمران خان ہے، خورشید صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ سنگن ہے، کون مشورے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو؟ اگر تھوڑا سا جھکی جاتے تو شاید معاملات تھوڑا الگ ہوتے۔ دیکھیں ان کو مشورہ جو بھی دے رہا ہے، جس طرح سے بھی دے رہا ہے، ان کے مشوروں پہ یہ عمل 16 آنے نہیں کر رہے۔ اگر تو انٹروین کیا جائے اس وقت، کیونکہ یہ عمران خان اس وقت وہ بچہ ہے جیسے کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے جس نے 90% 95% ہی لینے ہیں، اور یہ شہباز شریف اور باقی جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں نے 33% والے ہیں، کبھی فیل کبھی پاس، تو عمران خان نے تو وہ 90% والا بچہ ہے اسکول میں، اور یہ ابھی غلطیاں کر رہا ہے، یہ ہر وہ جو ایک ایسے کام کر رہا ہے کہ جو ایک اس بچے کو نہیں کرنے چاہیے جو کہ لائق فائق سب کچھ ہو، تو غلطیاں یہ وہ والی کر رہے ہیں جو بیل مجھے مار والی مثال جو ابھی خان صاحب کر رہے ہیں، اس پہ تو ایگری ہے۔ بیک بینچر والی جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ آج ہی تو کل یہ صحیح ہو جائیں گے، بالکل اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، اور یہ وہی کلین سویپ کرنے والی بات ہے، 2/3 میجورٹی والی بات ہے، انہوں نے لینی ہے، مگر اس سے پہلے تھوڑا بہت ان کی وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی وہ سرزنش یا کوئی ایسی بات کے لائن پہ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو، تو ان کو چاہیے۔ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں اس سے مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ پاپولر لیڈر سے آپ ایک توقع کر سکتے ہیں، ملک کے سابق وزیر اعظم سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی غلطیاں کرے؟ آپ کے موقف پہ میں بات کر رہی ہوں۔ میں دیکھے جو ابھی اس وقت عمران خان صاحب جو باتیں اپنے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، آج کے جلسے کو بھی لے لیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لنگر گپ، جو عام 2 لیبر بیٹھے ہوئے ہوٹل پہ 2 بندے جن کے کوئی ویژن ہی نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں، مگر بات ان کی صحیح ہوتی ہے۔ بات وہ ہم بچپن سے امریکہ سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے اسٹیبلشمنٹ سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے وہ چیزیں کرپشن ان دا پولیٹکس سنتے آ رہے ہیں، وہ ہے وہ والی بات ہے۔ مگر اس فورم پہ آگے آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہمارے جج صاحبان ہیں، جیسے ہمارے آرمی کے سینئر آفیسر ہیں، جرنیل ہیں، جیسے کہ ہمارے اور اس طرح کے بیوروکریٹ سینئرز ہیں، جیسے ہم نیچے سے اے سی سے اوپر چلے جائیں، جتنے جو بھی لیول بنتا ہے چیف سیکرٹری تک، یہ لوگ آ کے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ آپس میں 2 بندے کی چھپ کے بات کر رہے ہو، ویسے جو بیٹھک میں بیٹھ کے وہ اور بات ہے، مگر اتنی اوپنلی، تو اتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان، ان کو جو جس طرح کی بات کرتے ہیں نا، یہ میری تیری عام والی بات کرتے ہیں، جھوٹ وہ نہیں بولتے، یہ میں نہیں کہتا کہ وہ جو بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں،
مگر وہ والی بات اس جگہ پہ زیب نہیں دیتی کہ وہ جا کے کہیں اوے نواز شریف اس قسم کی یہ بات ہوگی یا جی انور خوشی صاحب بات آپ کی روکنے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ یقیناً ملک کے سابق وزیر اعظم اس وقت بھی یہ باتیں کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں تھے. ایک بریک کے بعد مزید اس موضوع پہ بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عمران خان صاحب کے متنازع بیانات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بقول انور خوشی صاحب کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ملک کے پاپولر لیڈر ضرور ہیں اور اپنے طور پہ میرٹ پہ ہیں، بات بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اس قسم کا لب و لہجہ اختیار کرنا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے اور تھوڑی بہت ان کے ساتھ سرزنش ہونا بھی چاہیے تھی. اس وقت تھوڑا بہت سوال جواب تو ہونا بھی چاہیے تھا. اب وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے یا وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، یہ اب سوچنے کی بات ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں آگے ہی سلسلہ سمجھ میں آئے گا. جو ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے اس وقت کہا کہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد ہیئرنگ ہوگی. ابھی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اور اچانک سے کچھ ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. عارف اللہ جدون صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ابھی جو خان صاحب کے متنازع بیانات کا سلسلہ جاری ہے ایک کے بعد ایک، تو یہ کون سب سے زیادہ ان کو دے رہا ہے؟ پہلے تو مشورے شہباز گل صاحب کی طرف سے آ رہے تھے، اب پھر فواد چودھری صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا سیاسی قیادت کی حیثیت سے ان کو اپنے لب و لہجوں میں، جیسے کہ انور خوشی صاحب نے کہا، کہ تھوڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے؟ بالکل احتیاط کرنی چاہیے اور خان صاحب کر بھی رہے احتیاط. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے تو ابھی کچھ نہیں بولا جو ان کو بولنا چاہیے، جب صحافی گفتگو کر رہے تھے تو جو ان کو بولنا چاہیے، جو یہ قوم سننا چاہتی ہے. خان صاحب نے ابھی نہیں بولا. یہ بڑے معنی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کا بلیک آؤٹ کیا گیا. سارے جتنے بھی لوگ تھے لفافے، ان کو خان صاحب کے پیچھے لگا دیا گیا. 13 پارٹیوں کے اسپوک پرسن بیٹھ کے خان صاحب کے ایک بیان کو دن میں 10 دفعہ توڑ مروڑ کر اس کا یہ اور اس کا وہ اور اس چیزوں کا کیسے بنا کے کبھی توشہ خانہ تو کبھی کیا تو کبھی کیا. آؤ میدان میں مقدمہ کرو، کوئی کیس ہے اس میں لے آؤ خان صاحب کو. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب چور نہیں ہے، خان صاحب بیمان نہیں ہے، خان صاحب کرپٹ نہیں ہے. اس بندے کے اوپر توشہ خانہ کے الزامات لگا رہے جو 1 گھنٹہ بیٹھ کے، جس کو قوم اپنی طرف سے خود جا کے پیسے دیتی ہے، قوم اعتبار کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لہجے میں جو تلخی ہے، دیکھو اس کا ملک ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے. پاکستان کے لیے خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو، ہر ادارہ اپنا کام کرے، ہمارے ادارے مضبوط ہو. اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوتے تو یہ جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہے، اتنی تباہ کاریاں نہ ہوتی. یہاں پہ کیا ہے، آپ میڈیا گواہ ہے اس بات کا کہ جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتی ہے، تو ہمارے MNA یا منسٹر جا کے پانی میں وہ شغل میلہ کرتے ہیں. یہ ادارے کہاں پہ ہیں؟ آپ نے دیکھا اس سیلاب میں کسی ادارے کو لوگوں کو بچاتے ہوئے؟ عارف صاحب، متنازع بیانات جب آتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو آرمی چیف کے حوالے سے بھی، تعیناتی کے حوالے سے، ان سے پوچھ کے کیا جائے، یا ملک میں کوئی بھی تعیناتی ہو رہی ہے تو ان سے پوچھ کے کی جائے. مطلب ٹھیک ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، لیکن پارلیمنٹ سے بھی تو باہر ہیں، وفاق سے بھی تو باہر ہوئے ہیں. آپ لوگ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھو خان صاحب کا موقف اس پہ بالکل واضح ہے. خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر آرمی چیف آگے بنتا ہے. خان صاحب نے اگر بات کی تو یہ بات کی کہ دیکھو یہ ہماری ملک کی تذلیل ہے کہ شہباز شریف جن کے اوپر الزام ہے، اس کا ایک بھائی باہر بھاگا ہوا جو خود عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ ہمیں بھی توہین عدالت ہو جائے گی اگر تھوڑی سی بات آگے نکل گئی. شہباز شریف نے ایک سٹامپ پیپر پہ جو ہے نواز شریف کی ضمانت دیا تھا. آج تک اس عدالت نے پوچھا ہے کہ کہاں ہے وہ بھائی جس کے آپ نے 2 ہفتوں کی ضمانت لی تھی یا 1 مہینے کی ضمانت لی، جو علاج کے لیے گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ پوچھا ہے عدالت نے؟ نہیں پوچھا ہے. اب عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کو دیکھو، MKM کو خطرہ عمران خان سے، پیپل پارٹی کو خطرہ عمران خان سے، مسلم لیگ کو خطرہ عمران خان سے، جمعیت کو خطرہ عمران خان سے، محمود خان اچکزئی کو خطرہ عمران خان سے، محسن داوڑ کو خطرہ عمران خان سے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلگت سے لے کر کراچی تک یہ قوم عمران خان کو لانا چاہتی ہے، 2/3 اکثریت سے لانا چاہتی ہے، ان کو ووٹ دینا چاہتی ہے، ان کو اپنا پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان نے اس ملک کا عزت
میں جو اضافہ کیا پوری دنیا میں، چاہے وہ توہین رسالت کے اوپر بات ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، آج فرانس کے جہاز آ کے ہمیں امداد دے رہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ خان صاحب نے بات کی اسلام و فوبیا کے اوپر، اب جو ہے انہوں نے ایک دن مقرر کیا، یہ خان صاحب کی آواز ہے۔ اقوام متحدہ میں اس نے بات کی، پوری اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا۔ اب رانا صاحب نے بات کی کہ ہم عدالتوں کے فیصلے تسلیم کرتے ہیں، ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی عدالت نے پھانسی دیا تھا اور ہم نے تسلیم کیا، آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، بحیثیت پاکستانی قوم نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم آج کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، ہم نے تسلیم نہیں کیا وہ فیصلہ۔ آپ نے کہاں سے تسلیم کیا ہے؟ پیپل پارٹی نے کہاں سے تسلیم کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا را اس ملک میں ایک اور سانحہ نہ ہو، اس ملک میں ایک اور پاپولر لیڈر جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو، اور اب نہیں ہو سکتا۔ اب عوام دیکھ رہے، اب سوشل میڈیا ہے، اب وہ دور نہیں ہے، اب عوام دیکھ رہے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا۔ عمران خان کرپشن کے خلاف بات کرتے، پاکستان کی بات کرتے، اداروں کی بات کرتے، یہ لوگ آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا آج عمران خان اگر سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرے، یہ لوگ گارنٹی دے سکتے کہ یہ 13 پارٹی ایک ساتھ ملک کو چلا لے گا؟ پھر پیتوے آنا شروع ہو جائے گی، پھر قوم پرستی شروع ہو جائے گی اس ملک میں، ادھر تم اور ادھر ہم والی سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر ایک دوسرے پہ کپر کے پیتوے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بغض عمران میں یہ سارا مافیا اور سب لوگ جو ہے اکٹھے ہیں ایک نہتے شخص کو ہرانے کے لیے۔ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے؟ اس شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں سمجھتا ہوں، ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، لا الہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں انصاف کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت ایک پاکستانی شہری، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان ضرور وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جدوجہد کی تھی اور ہمیں یہ ملک دیا تھا۔ بالکل آپ کا موقف، اور بہت آپ نے نبی تلے لفظوں میں بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنی پارٹی کا موقف دیا ہے یقیناً۔ لیکن وہ جو آپ نے نئے پاکستان کی بات کی، تو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ پلٹا، بلاول بھٹو زرداری کے لفظ یاد ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو وہ پرانا پاکستان جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا، نیا پاکستان بہتر تھا۔ آپ سے بات کرتے ہیں رانا گلزار داس صاحب، اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ہمیشہ آپ کی پارٹی، آپ کا بڑا سخت موقف رہا ہے، اب کیوں یہ بیانات کو اتنی زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے؟ کیا سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جی لڑوا دو آپس میں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے بی بی، ہمارا تو ایسا کوئی موقف نہیں ہے۔ سر یاد دلا دوں، میں یاد نہیں دلا سکتی۔ دیکھیں نہیں آپ بالکل یاد دلا سکتی، میں تو خیر اس پہ آپ سے بحث کبھی بھی کمنٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیے ہمارا تو کبھی پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں رہا کہ ہم نے کبھی بھی محض آرائی کی سیاست کو۔ سر 2015 والا بیان ہی یاد کر لیں، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی الفاظ کسی شخص نے ذاتی حیثیت میں دیا ہے تو ایک الگ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف کبھی بھی نہیں۔ سر آپ کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے پھر آپ سے کہا اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، مگر میں آپ سے پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ چیئرمین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھو چیئرمین بڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی وضاحت بھی کی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دن اور تھے، آج کل دن اور ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں کچھ دنوں پہلے بھی ایسی بات نہیں ہے، کسی کے بارے میں لگانے کی بات بھی کرتی تھی۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں کہ عارف بھائی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی اسلام فوبیا کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں۔ جی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں نا آپ سے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر چیئرمین صاحب نے کوئی ایسا الفاظ کہا اور ملک کے خلاف کہا ہے تو ان کو اس کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اور ایسے الفاظ نہیں کرنے چاہیے جو ملک کے خلاف ہو، کوئی بھی کرے، جب میں ہوں تو دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آج ہم جو بات کر رہے ہیں نا تو یہ پاکستان ہے تو ہمیں عزت ملی ہے، اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ عارف بھائی نے بات کی، دیکھیے یہ بتائیے کہ خان صاحب اسلام فوبیا کی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کا موقف بہت اچھا ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی مدینہ کی ریاست میں آپ مجھے بتائیں آسیہ ملونہ کو کس نے چھوڑا؟ خان صاحب نے چھوڑا۔ آپ دیکھیے 24 گھنٹے جو ہے یہ ابھی نندن کو نہیں رکھ سکے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہہ جی خیر سگالی کے طور پہ، ایسی بات نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پریشر تھا ان کے اوپر اور انہوں نے اس کو جو ہے نا فوری طور پہ چھوڑا، نہیں تو اس کو رکھتے ٹرائل کرتے اس کا۔
ठीक है जी। आसिया मौलाना को इन्होंने छोड़ प्रेशर दिया। की बात ना करें, प्रेशर पे तो ड्रोन हमलों की भी इजाजत दे दी देखिए मैंने आपसे मैं वो आपसे फिर People's देखिए, Party का अब आप मुझे आसिया बोलने राणा दें, साहब ने देखिए मुझे आसिया बोलने मौलाना दें, के फिर वो मैं बात इस पे- खराब होती है। मैं इसी People's बुनियाद Party का होता है, pressure मेहरबानी हमेशा कर लें, रहेगा। मुझे बोलने दें, फिर बात खराब आसिया होती है। मौलाना की सर मैं मैंने बात- आपसे कहा ना, फिर बात खराब होती है ठीक है, आपके, आप मैंने complete- इंटरप्ट नहीं किया आपको, complete करें, मेहरबानी complete प्लीज करें। आप मेहरबानी करें। देखिए आसिया मौलाना को भी इन्होंने छोड़ा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाकयात इन्होंने किए। आपके पास जनाबे वाला 3 साल 7 महीने गवर्नमेंट थी, आपने उस गवर्नमेंट में एहतसाब कितना किया? आप जो बयानिया आपका 2018 से पहले था और आज है, आपके बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आई। ना आपने कोई एहतसाब किया है, ना आपने किसी इदारे को अपने पैरों पे खड़ा किया है। आप सिर्फ सुल्तान राय बने हुए हैं, और वो सुल्तान राय आज भी आप बने हुए हैं। बात यह है कि सारे मामलात इस्लाम फोबिया और ये चीज़ें देखें, बात करने से नहीं होती, अमल से होती है। आप अमल करें, आप बताइए, आप जो है सुबह आप कोई अल्फाज कहते हैं, शाम को यू टर्न लेते हैं। आप कहते हैं, अभी खुर्शीद अनवर साहब ने कहा जी इमरान खान सच्चे आदमी हैं, सुनिए, उन्होंने कहा जी मैं IMF में भी नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, वो वहां गए, कह खुदकुशी कर लूंगा, ये झूठे नहीं तो क्या सच्चा आदमी होता है? नहीं, ये क्या सच्चा आदमी होता है? सीनियर लीडर है, मुझे एक बात बता दें, मैं अपनी नॉलेज में इजाफा करने चाहती हूँ। आपकी हुकूमत आई, मोहतरमा की शहादत होती है, सिंपैथी का वोट मिलता है, आपकी हुकूमत आ जाती है। आप कहते हैं जी खान साहब के 3 साल 7 महीने परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन जो PDM ने किया और जिस तरह से उनकी हुकूमत गई, उसका भी तो सिंपैथी का वोट उनको मिल रहा है ना, इस वक्त ये भी तो माने ना, सिंपैथी का वोट नहीं। देखिए मैं तो ये अल्फाज कह ही नहीं रहा हूं ना कि भाई उनके जलसों में लोग क्यों जा रहे हैं, जाइए ना। बात ये है कि मैं तो बात ये कर रहा हूं कि खान साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि खान साहब आप नो कॉन्फिडेंस का वोटिंग कराएं, तो क्यों नहीं कराई? आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना? नहीं माना। आप कहते हैं अदालतों की बात, तो अदालतों को तो फैसलों को तो आप पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। जनाबे वाला आपने जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म किया KPK में और पंजाब में, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया कि जनाब आप इसको खत्म नहीं करें, इसे बहाल करें। पूरा ड्यूरेशन गुजर गया, आपने उस पर अमल नहीं किया, दोबारा वहाँ इलेक्शन हुए, लेकिन 2.5 साल आपने नहीं किया। देखिए बात ईमानदारी और सच्चाई की, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि पिछले लोग बहुत सच्चे थे और ये गलत हैं, और ये गलत है वो सच्चे थे, नहीं, मैं ये अल्फाज नहीं कहूँगा। बात ये है कि ये सारे के सारे कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं जी? आज खान साहब अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कहा ये खान साहब के अल्फाज हैं कि भाई पहले लोग सारे गलत थे, भाई थे गलत, बहुत गलत थे। आप खान साहब सच्चे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। आप बताइए तो, आपके जो बयानिए होते हैं वो सुबह कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, दोपहर में कुछ होते हैं। लीडर का बयानिया एक होता है जिस पर रुके हुए होते हैं। अभी तक यूटर्न नहीं लिए तो अदालत वाले देखिए जी, बात यह है कि लेंगे कैसे? अब तो देखिए मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, जो ट्रायल है वो ट्रायल होगा। मैं तो अभी आप खुद ही कह रही हैं कि हम अदालतों पे बात नहीं करेंगे, और फिर आप अदालतों पे आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हैं। देखिए ट्रायल होगा, अब ट्रायल में जो भी कुछ होगा, सच झूठ सब कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं ये समझता हूं खान साहब को, हम सबको अदालतों पे एतमाद करना चाहिए, अदालतों के फैसलों को। जब आपको अवाम पे यकीन है भाई अवाम हमें जो है 2/3 मेजोरिटी देगी, तो जो ट्रायल हो रहे हैं आप उनको फेस करें, आप उनको उस ट्रायल को फेस करें। आपको जो मशवरे दे रहे हैं, आप मुल्क को डिस्टेबलाइज ना होने दें। चाहते हैं और अदालतों पे बात यकीनन नहीं करें। हमने बात किया, आपकी यूटर्न वाली बात पे जवाब दिया था कि यूटर्न अभी तक तो नहीं लिया। अमना खुशी साहब, सवाल नहीं पूछूंगी, क्या कमेंट करेंगे सारी गुफ्तगू पे? राणा साहब ने कुछ 2 बातें अर्ज की कि अदालतों का एहतराम करें। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी हुई थी उसको आज तक पीपल्स पार्टी में तस्लीम नहीं किया। राणा साहब ने तस्लीम किया है उसको। सर फांसी तो हुई ना, हमने कोई उस पे वो तो नहीं किया। ठीक है हमारे अपने तहफुजात हैं, लेकिन फांसी तो हुई ना। सर बोलने खान झूठा आदमी है, तो झूठ में और हिकमत अमली में यानी टैक्टिक्स में, स्ट्रेटजी में फर्क होता है। स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स कुछ और चीज होती है और झूठ कोई और चीज होता है। यू टर्न और झूठ में भी बड़ा फर्क होता है। और जो बाकी जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त आप देखें, हम सियासत पे तो बात कर रहे हैं, अभी सैलाब की भी देख लें, हालात देख लें क्या चल रहे हैं, उसको भी थोड़ा आप उसमें लाएं कि सैलाब के साथ क्या हो रहा है। आप अब तकरीबन 15 साल होने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, सिंध के अंदर। अभी इनको आप देखें कि इनकी गवर्नेंस का क्या हाल है सिंध के अंदर।
جب سندھ کے اندر گورننس ان کی صحیح نہیں ہو سکی تو وہ فیڈرل میں آ کے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل اگر آپ سارا سینیریو دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں ایک ڈیٹوریشن آ رہی تھی, وہ نیچے جا رہے تھے, اور جو ان کی آخری تقریباً 1 سال تھا, اس 1 سال میں ان کی جو میجورٹی تھی اسمبلی کے اندر وہ تھی تقریباً 47-48% تھی, یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 30% پہ آ چکی تھی. بہت سارے ان کے اپنے, جیسے آپ ادھر دیکھ لیں, علیم خان صاحب ہو گئے, جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, پوری پارٹی الگ ہو گئی تھی. مگر جس طریقے سے ایک گورنمنٹ لائی گئی وہ غلط طریقے سے لائے گی, جمہوری طریقے سے نہیں لائے گی. سامنے تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ ایک جمہوری طریقہ, اس کو کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس ہوا. مگر جب ایک میجورٹی کی پارٹی ہوتی ہے, جیسے کہ ایسٹ پاکستان میں ایک میجورٹی پارٹی تھی, اس کو ہٹایا گیا تو پاکستان کا نقصان ہوا. اگر اس وقت وہ پارٹی کو اسی پارٹی کے جیتی ہوئی پارٹی کا وزیر اعظم بنتا تو آج وہ ہم اکٹھے ہوتے, اور جو بھی اس وقت ہمارا سینیریو کچھ اور ہوتا. تو اس چیز کو بھی ہم نے نہ دیکھ سکا, اور اسی شخص کے نواسے نے سیکھتے نہیں ہیں سر, ہم تاریخ سے اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں نا. اسی کے نواسے نے وہ بات دہرائی جا کے دوبارہ, اور جو کہ ایک غلط کیا. اور وہ پارٹی اب تو پہلے تو وہ پارٹی کہتے تھے کہ سندھ کی رہ گئی ہے, اب یہ پارٹی انٹیریئر سندھ کی رہ گئی ہے. کوئی اس پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ابھی, یعنی کہ پورے پاکستان میں اس کی 50 سیٹیں ہیں. تو اس 50 سیٹوں والی پارٹی کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ایک چل رہی تھی کہ پہلے کہ یہ جو عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بات کرتے ہیں, اور جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, کہ ایک سیاست کے اندر ایک غیر سیاسی بات جو کہ آرمی چیف کے بارے میں بار بار وہ کہتے ہیں, یہ غلط ہے. آرمی چیف کا جو تقرر ہوتا ہے 3 سال کے لیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کا پینل دیا جاتا ہے. ابھی یا تو اس چیز کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین کے اندر یہ ختم کر دیا جائے کہ جو بھی سینئر موسٹ جنرل ہوگا آفٹر موجودہ چیف آف آرمی کے سٹاف کے بعد, جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں, جو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد والا جو چیف جسٹس بنتا ہے, اور ان کا ٹینیور اپنی ایج کے حساب سے آگے 65 ایئرز پہ وہ بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یا تو ایسے آئین کے اندر اگر کوئی تبدیلی کی جائے اور اس کے بعد بات کریں. عمران خان صاحب اس کے بعد بات کریں کہ آئین کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. اب ایک پینل ہے, پینل میں جنرل آتے ہیں, وہ ایک سے زیادہ پینل میں وہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ جنرل بننا اتنا آسان نہیں ہے. اتنا وہ آسان ہی نہیں ہے کہ میں نے آج تو میں اتنا ابھی پتہ نہیں تو انہیں عدالت نہ ہو جائے. بابر ستار نہ کرے سر بات ایسی کوئی بھی نہیں, بابر ستار کی بات ہو رہی تھی کہ جسٹس بابر ستار, میں پریشان ہو گیا. یہ نام تو میں نے بہت دفعہ ٹی وی پہ سننا ہوا ہے, بابر ستار. پھر میں گوگل پہ چلا گیا سرچ کرنا, تو وہی نام نکلا کہ جو ٹی وی پہ تبصرے کرتے ہوتے تھے بابر ستار. میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایک جو سسٹم ہے ہمارا وہی ٹھیک نہیں ہے. تو آرمی کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو بالکل پرفیکٹ اور ٹھیک ہے, وہ اپنے سسٹم کے تحت وہ آتا ہے. کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جنرل کا نام لینا ہو نا, پہلے وہ 3 دفعہ وضو کرے اور پھر جنرل کا نام لے. ایک بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے جس کی عمر ہوتی ہے 18 سال 20 سال, وہ 18-20 سال کا بچہ جب نکلتا ہے فوج میں جاتا ہے, کمیشن لیتا ہے, 2nd لیفٹیننٹ آپ نے پنڈی اسلام آباد میں ہونے کا حق ادا کر دیا اس وقت. نہیں, میں بات کرتا ہوں کہ کسی شخص کو بھی اس آرمی کے کسی جنرل کا نام لینے کے سے پہلے سوچنا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کل کوئی ادھر بیٹھا ہوا آ رہا ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے وہ بن گیا, کوئی دیکھو کوئی سبزی کی دکان کھولی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل لیڈر بن گیا. لوگوں نے, عوام نے اس کو ووٹ دیا, میں مانتا ہوں اس کو عوام نے ووٹ دیا, اور وہ بن گیا ہمارے اوپر بن گیا, ہمارا وزیر دفاع بن گیا. کوئی وہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں, آپ اپنے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں, جتنے بھی آپ کے 372 لوگ ہیں, ان کو دیکھ لیں کوئی کیا کرتا ہے, کوئی ٹھیک ہے. ان میں سے بھی ایسے ایک ترتیب سے آتے ہیں, ان کی ایک کچھ ہوتی ہے, گرومنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, مگر سارے نہیں ہوتے. مگر کوئی بھی جنرل جو بھی آتا ہے اپنی 30 سال کی تو اس کی سروس ہوتی ہے کم از کم جنرل بننے سے پہلے, تب جا کے وہ جنرل بنتا ہے. اور اس کے بیچ میں انہوں نے دنیا کی کیا کیا چیز نہیں دیکھی ہوتی.
کیا کیا کورسز نے کیا ہوتا ہے, کیا کیا اپنی جان ماری ہوتی ہے, کن کن بارڈرز پہ وہ رہ کے کتنی وہ اپنا ایکٹیو جنگوں میں رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا کچھ ہوا ہے پچھلے 10-15 سال میں. خوشی صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے, یہاں ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد سیلاب کی تباہ اور سندھ کی صورتحال پہ خاص طور پہ آج شہباز شریف نے بات کی ہے, اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بھی شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان اور پھر جو ہے کے پی کے جنوبی پنجاب اور کچھ حصہ گلگت بلتستان کا, اور آزاد کشمیر میں شکر ہے کہ کوئی خاص تباہی سامنے نہیں آئی ہے. کچھ اس پہ بات کریں گے. جی عارف اللہ جدون صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سندھ میں ابھی تک وہ کہتے ہیں جی پانی کھڑا ہوا ہے, سیلاب کی جو صورتحال ہے صرف چھتیں نظر آ رہی ہیں پانی اس وقت, تو کیوں ابھی تک پانی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ پہلے تو سوال یہ بنتا ہے. اس کا جواب تو رانا صاحب بھی بہتر دے سکتے ہیں, لیکن میں اتنا بتا دوں گا کہ ہماری ٹیم رات کو واپس آئی ہے سندھ سے, جو ہماری ایک لیبر ونگ کی ٹیم ہے جو گئی تھی, تو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک جو ہے حیدرآباد سے جیسے آپ آگے نکل جاتے ہو تو پانی ہی پانی ہے. بولے ہمیں کوئی یعنی کہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں پانی نہ ہو, اتنا پانی ہے. اور سندھ گورنمنٹ کی بحثی کا یہ حال ہے کہ ان کے آپ دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا پہ بھی میڈیا پہ بھی آ رہے, ان کے وزیر منسٹر ایم پی جہاں بھی جا رہے اور لوگ غصے میں ہیں, بہت زیادہ غصے میں ہیں, کیونکہ لوگ یہ نقصان جو ہے یہ کم ہو سکتا تھا لوگوں کا اگر حکومت جو ہے بر وقت جو ہے کوئی کام کرتی, کوئی حکومت ہوتی. سندھ میں تو حکومت ہے ہی نہیں, وڈیرانہ جاگیردارانہ راج ہے. اور رانا صاحب میری بات کو سیکنڈ کرے گی, کیونکہ پیپل پارٹی میں بہت سارے جیالے ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی, اور ان کو خود دکھ ہے کہ 4 صوبوں کی زنجیر جو ہے وہ 2-4 اضلاع تک محدود ہو گئی. بات 50 سیٹوں کے نہیں ہے, 2-4 اضلاع تک محدود ہو گئی آپ کی پارٹی. ڈر کے مارے آپ کراچی میں بلدیات سے رائے پرار اختیار کر رہے, جو سندھ کا دارالخلافہ ہے, سب سے بڑا شہر ہے, یہاں کا میئر آپ کا ہونا چاہیے تھا. لیکن کارکردگی یہ ہے کہ کوئی یو سی آپ کو ناظم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, چیئرمین کونسلر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بہت جلد انٹیریئر سندھ میں بھی یہی حال ہوگا, کیونکہ بحث ہی اتنے, تعلیم آپ جائیں اسکولوں میں بین سے باندھی ہوئی ہے. ہمارے سندھ کے اپوزیشن لیڈر کا جو ہے انہوں نے گرفتار کیا, 27 سپاہیار ہے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ آواز اٹھاتے ہیں, سندھ کے محرومیوں کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, ترک معصوم بچوں کی آواز اٹھاتے ہیں. سیلاب سے پہلے جو تباہ کاری تھی, سیلاب کے بعد تو عوام بالکل جو ہے اللہ کے اسرے کے اوپر ہے. اور شہباز شریف اور یہ ہیلی کاپٹر میں آ کے چکر لگا لیتے, ہیلی کاپٹر کے اوپر سے جو ہے امداد پھینک دیتے. یہاں پر میری بات کمپلیٹ کر لو. ہماری جے ڈی سی یا الخدمت یا جو دیگر ہمارے فلاحی ادارے ہیں جو کام کر رہے, وہ جب یہاں سے جاتے تو ان کے لوگ آگے ہو جاتے, وہ ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم آگے دیں گے کہ یہ ہم آگے دیں گے. بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ 15 سالوں سے آپ کی گورنمنٹ ہے, 15 سالوں سے نہیں ہے کہ زمانے سے. ہم تو چھوٹے بچے جوان ہو گئے, پیپل پارٹی اور پیپل پارٹی, اور سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن انہوں نے قسم کھائی ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ وڈیرے کس طریقے سے عوام کے پاس جاتے ہیں. اس سیلاب میں بھی وڈیرے کے لیے جو ہے وہ تخت بنایا ہوا ہوتے, تکیے رکھے ہوئے ہوتے, گلدستے رکھے ہوئے ہوتے, اور عوام پانی میں بیٹھے ہوتے. اور جب عوام جو ہے ان سے پینے کی پانی کا مطالبہ کرتے, کھانے کا مطالبہ کرتے, تو آگے سے اب میڈیا دکھا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو اپنے گریوان میں دیکھنا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یوٹرن, 2 باتیں یہ کرتے ہیں. ایک یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ 2018 سے پہلے جو باتیں کرتے تھے آج بھی وہی کرتے ہیں, ابھی رانا صاحب نے بتایا. اور ایک طرف کہتے ہیں کہ خان صاحب یوٹرن لیتے ہیں. کہاں لیا ہے خان صاحب نے یوٹرن؟ قاتل اور مقتول تو دوسری طرف مل گئے, خان نے تو کوئی یوٹرن نہیں لیا. آپ لوگوں نے جو یوٹرن لیے, جو بڑے بڑے یوٹرن لیے, اور آگے بھی جا کے ایک دوسرے کے گلے پاڑنے والے, مال نکالنے والے, لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, اور بلی آ کے دودھ پی جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے سنی تھی.
یو ٹرن تو وہ ہے کہ آج بغلگیر ہو گئے، آج آپ لوگوں نے جو ہے وہ قاتل مقتول کی دوستی کر لی، بغلگیر ہو گئے، اور یو ٹرن کا الزام ہمارے اوپر عمران خان نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا. سر کیونکہ پینل بڑا ہے، میں آپ سے کہوں گی کہ اپنا لاسٹ کامنٹ کر دیں تاکہ میں تمام لوگوں سے ان کی رائے لے لوں. جی سر لاسٹ کامنٹ کریں اس کے حوالے سے. لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ میں آپ کی توسط سے سندھ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ میں جو تباہ کاری ہے، اللہ کا واسطہ یہ عوام کا سوچو اور جائیں عوام کے پاس، عوام کی خدمت کرے، یہ پانی نکالنے میں مدد کرے اور عوام کو راشن، پانی، پینے کا پانی، یہ چیزیں پہنچائے، اور فلاحی اداروں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان کو بھی آسانیاں پیدا کرو. اب گورنمنٹ ہے، ان کو بھی راستے دو تاکہ وہ بھی پہنچے. ہر فلاحی ادارہ دن میں بیٹھ کے آپ کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا ہے کہ ادھر یہ ہوا، ادھر وہ ہوا. تو میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا پاکستان آپ کو ووٹ دے دے گا، لیکن جن لوگوں سے آپ لوگوں نے ووٹ لیے، بٹو کے نام پہ ووٹ لیتے ہو، تو ان بٹو کے چاہنے والے جو ہے، جو بٹو کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، ان کا بھی سوچو، ان کی زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھو. بالکل، آپ نے ایک پازیٹیو بات کی اور ایک پیغام بھی دیا ہے. جواب دیں گے رانا گلزار طاہر صاحب. جی سر، کیا کہتے ہیں؟ ایسی بات ٹائم ہے سر آپ کے پاس. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہیلی کاپٹرز کی باتیں کی، یہ سب کو خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز نکال کر کے کس طرح سے ان کو امداد دی جا رہی تھی اور وہ کیسے مطلب ہو رہا. بہرحال چھوڑیں اس کو. سندھ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی تمام لوگوں کو ریسکیو کرایا جا رہا ہے، جہاں جہاں پانی ہے ان لوگوں کو ریسکیو، تمام ان کا تخمینہ لاگت لگائی جا رہی ہے کہ بھئی ان کو سب کو گھر بنا کر دیے جائیں گے. اور جہاں تک ان کے کھانے پینے کے معاملات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. بالکل مشکلات ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تمام تنظیم اور منسٹرز وہاں موجود ہیں، ان کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. بہت سے فلاحی ادارے باتیں تو کر رہے ہیں کہ جی 17 کروڑ کا میں نے اتنا راشن بھیجا، 100 ٹرک لے گیا، 20 ٹرک لے گیا. مال جمع کرتے ہوئے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا 100 ٹرک وہ وہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی فوٹیج ہے تو دکھا دیجئے، کوئی 100 ٹرک دکھائیے اگر کوئی ہے. ایک بہت بڑی جماعت جو کراچی شہر میں جماعت اسلامی کی جو بات ہے، آپ جا کے دیکھیے اس کے دفتر میں یہ پانی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں نے دیا ہے ان کو. اس کا حشر دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے. وہ بہہ رہا ہے روڈ کے اوپر پانی، اس کو جائیں بھیجیں نا. اس کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ صرف فوٹیجز کر رہے ہیں، آپ فوٹو کھنچوا کر آپ بتا رہے ہیں. جے ڈی سی کی میں یہی بات کر رہا ہوں، جے ڈی سی کی میں یہی بات کر رہا ہوں. جے ڈی سی والے بار بار کہہ رہے ہیں جی ہم نے 17 کروڑ دیا، ہم نے 50 کروڑ دیا. وہ نظر کہاں آ رہا ہے؟ وہ بٹتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں سوشل میڈیا پہ وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، مال پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل مشکلات ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مشکلات نہیں ہیں. اگر جو دوست جا رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ان کی مہربانی. اور میں کہتا ہوں کراچی کی عوام کا شکریہ، سلام پیش کرتے کراچی کی عوام کو کہ انہوں نے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی ہے سیلاب زدگان کی. میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ میں یاد رہے گا. پیپلز پارٹی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیں گے. یہ ٹھیک ہے آپ اپنا سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے 2 جماعتوں کا 2 NGOs کا نام لیا، اس میں آپ نے JDC کا، الخدمت کا، لیکن ان کو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سندھ کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. میرا یہاں پہ موقف یہ ہے، میں آپ سے سوال ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، جو آپ کو فنڈنگ مل رہی ہے وہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ڈرینیج سسٹم ابھی تک ڈرین کا کام نہیں، وہ پانی وہاں سے نکلے گا تو باقاعدہ وہ فنڈنگ انہی پر ہی خرچ ہوگی، باقاعدہ وہاں کا سسٹم ٹھیک کیا جائے گا. پیسہ لگ چکا ہے بہت سارا، یہ موقف آپ کی طرف سے آیا ہے سر. دیکھیں میری بات سنیں، جو ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ وہاں کیا جا رہا ہے. میں پھر آپ سے کہتا ہوں اگر پیپلز پارٹی اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو اس مصیبت کے وقت میں تنہا چھوڑے گی تو پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اقتدار سے باہر سمجھے. پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اقتدار سے باہر. آپ بات سنیں میری، جو میں کہہ رہا ہوں آپ بات سنیں، بحث نہ کریں، سمجھے نا. جو اگر پیپلز پارٹی اپنے بھائیوں کو اس مصیبت کے وقت میں اگر تنہا چھوڑے گی تو پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو اقتدار سے باہر سمجھے. پیپلز پارٹی بھی عوام سے سمجھے. اگر ہم عوام کی مدد کریں گے، اگر پیپلز پارٹی عوام کے دکھوں کا مداوع کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ دے گی. بات 40 اور 50 کی نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا کا جو حشر ہوا ہے، پنجاب کا جو حشر ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کبھی بات کی. بات یہ ہے کہ میں تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ
बात कह ही नहीं रहा हूँ भाई, हमारा चौथा नहीं, हमारा 10वां नंबर है। बात ये कि हुकूमत हमारी है, आप क्यों रो रहे? पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, क्या किया, क्या मदद की? आपका सीएम तो नजर ही नहीं आ रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा का नजर आ रहा है, ना पंजाब का सीएम नजर आ रहा है। आप लोग जो है ना बिला वजह अवाम में तहश फैला रहे हैं। अवाम के अंदर आपने एक ऐसी चीज पैदा कर दी। अनवर खुशी साहब, सिंध की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? फंड्स आ रहे हैं, फंड्स लग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि वही सूरत हाल है, अभी कोई खास तब्दीली आई नहीं है। ये दोनों जो बातें कर रहे हैं ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, खाना नहीं मिला वो किया। ये असल में जो मसला है कि जब फील्ड मार्शल अयूब खान की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो हमारा नहरी निज़ाम और जो पानी का जो सिस्टम बना था, उसके बाद किसी ने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी, ड्रेनेज सिस्टम में तवज्जो नहीं दी। जो ऑलरेडी ड्रेनेज थी उसको भी रोका गया, उसको किसी तरह भी, क्योंकि पानी आता नहीं है, बारिश के बगैर वो खुशक होती है जगह, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली जाती है, ज़राअत कर ली जाती है और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, उसको देखा जाए। और ये बहुत ही इतनी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये पहले कर ली जाती, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, कम से कम अगर सिंध लेवल की बात करें, सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो इसको हंगामी तौर पे जिस तरह हम मोटरवेज को देख रहे हैं, जिस तरह हम और इस कंस्ट्रक्शन को, घरों को देख रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं, जिसके अंदर डैम्स भी आते हैं। ठीक है, डैम्स का मतलब ये नहीं है कि इस तरह की बारिश को वो रोकेंगे, डैम्स का मतलब है कि पानी की स्टोरेज का, वो डैम्स भी जब भरे होंगे तो इस बारिश को नहीं रोक सकते, मगर ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा है कि जिससे जी सर, आपका मौक़िफ़ आ गया है और यकीनन आप भी सैलाब की सूरत हाल की वजह से ही वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन इस वक्त खुदारा यही बात की जा सकती है पाकिस्तानी अवाम के हैसियत से, सब लोगों की हैसियत से इस वक्त सियासी क़यादत को मिल के बैठने की ज़रूरत है, ना कि आपस के इख्तलाफात को सामने लेके आएँ। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।